جب شجر خان نے ان کو خجستہ کے مسکیریج کا بتایا تو وہ حیرت سے گنگ اس کی شکل دیکھنے لگی تھی جو ان سے نظریں چرا رہا تھا۔ دروازے میں کھڑی اس کی ماں نے بے ساختہ اپنا دوپٹہ منہ پر رکھتے اپنی ہچکی روکی تھی، اور اسد خان تو اپنے سپوت کو دیکھ رہے تھے جو غصے میں اپنی ہی اولاد کو مار چکا تھا۔ خانم نے اس کی بات پوری ہوتے ہی اپنی قوت سے اس کے منہ پر تمانچہ مارا تھا۔ شرم آ رہی ہے ہمیں تم پر شجر خان، شرم! تم ہمارا غرور تھے اور آج اسی غرور کو تم نے توڑ کر چکنا چور کر دیا ہے۔ تم نے اپنے باپ کی طرف دیکھا ہے؟ کبھی اس نے بھی تمہاری ماں سے محبت کی تھی، وہ آج بھی کرتا ہے۔ سب اسے لاکھ ظالم کہیں لیکن وہ تمہاری طرح بغیرت نہیں۔ اسد خان بھی کمرے میں آ چکے تھے۔ یہ خبیث ہمارا بچہ نہیں ہو سکتا آرمینہ بیگم، کہیں کیس کے وقت بچوں کا ادلا بدلہ تو نہیں ہو گیا تھا؟ اور تم خانہ خراب بغیرت کس پر چلا گیا؟ میرا نام خراب کر دیا، اپنا ہی بچے کو قتل کر دیا۔ او بے وقوف عورت ایک پھول کی طرح ہوتا ہے، اس کو اگر زور سے پکڑے گا تو ٹوٹ جائے گا اور پھر کبھی جڑ نہیں پائے گا۔ ہم کو نہیں پسند، تم نے چھوٹی ذات کا لڑکی سے نکاح کیا، لیکن تمہارا تو بیوی تھا۔ ہم کو تم کو کہتا ہوا بھی شرم آتا ہے۔ خبیث کہیں کا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور جب تک تمہارا بیوی پوری طرح سے نہیں صحیح ہو جاتا اپنی شکل مت دکھانا اس گھر میں۔ اسد خان غصے سے آگ بگولا ہوتے اسے گھر سے نکال چکے تھے۔ ایک طرح سے خجستہ کے حق میں بہتر تھا وہ گھر سے باہر رہتا تو اس کے زخم جلدی بھرتے۔ اوپر سے ظالم نظر آنے والے اسد خان دل کے نرم تھے، ان کو آرمینہ خان سے محبت تھی، اس لیے ان کو پتہ تھا محبت کرنے والوں کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے۔ خانم بھی کمرے میں آئی تو خجستہ سو رہی تھی، وہ بھی آرام سے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ زلیخا کو سارے معاملے کی خبر لگ چکی تھی، اسے خجستہ پر ترس تو آیا لیکن وہ اپنے منصوبے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ عالم نے ناشتہ کرتے برتن اٹھا کر کچن میں رکھے تھے۔ آپ مجھے آواز دے دیتے میں رکھ دیتی۔ نینا اسے دیکھتے ہوئے بولے بغیر نہ رہ سکی۔ کیوں؟ میرا گھر ہے اور ویسے بھی روز یہ کام میں خود ہی کرتا ہوں، میری عادتیں خراب مت کرو۔ تم ہمیشہ تو یہاں رہنے والی نہیں، عالم نے اسے دیکھتے ذرا طنزیہ لہجہ اپناتے ہوئے کہا تھا۔ نینا کا چہرہ اس بات پر شرمندگی سے سرخ ہوا تھا۔ نہیں میں تو بس، تم ذرا اپنے گھر پر بھی دھیان دیا کرو۔ میں نہیں ہوتا تب تو ٹھیک ہے، مورے کے پاس کسی کا ہونا ضروری ہے، لیکن جب میں گھر پر ہوتا ہوں تب کوشش کیا کرو یہاں نہ آیا کرو، کیونکہ اب تمہارے رشتے آنا شروع ہو چکے ہیں، یہ نہ ہو بعد میں تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا تم بری لڑکی ہو، نہیں بلکہ بہت اچھی لڑکی ہو، لیکن لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا اور تم ان کو باتیں بنانے کا موقع مت دو۔ میں جانتا ہوں ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن لوگ یہ نہیں جانتے۔ عالم نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے معاملے کی سنگینی کا احساس کروایا تھا، اور وہ کہہ بھی تو صحیح رہا تھا۔ اس نے اپنی باتوں سے اس پر واضح کر دیا تھا کہ اس کے دل میں نینا کے لیے کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہے۔ عالم اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ نینا شاہ کا دل توڑ کر کرچی کرچی کرتے وہ جا چکا تھا۔ نینا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھی، وہ جلدی سے مڑتی پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارتے خود کو رونے سے باز رکھ رہی تھی، لیکن آنسو اس سے بغاوت کر رہے تھے۔ بچپن سے محرومیاں دیکھتے اب اسے لگا تھا کہ عالم ایک ایسا شجر ہے جو اسے اپنی چھاؤں دے گا، لیکن وہ غلط ثابت ہوئی تھی، وہ تو اسے اپنے لفظوں سے دھتکار چکا تھا۔ نینا کے ماں باپ کا بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا، اب وہ اپنے چاچا چاچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی چاچی تو بہت اچھی تھی لیکن چاچا ذرا غصے کے تیز تھے، وہ اسے خود پر بوجھ سمجھتے تھے جبکہ ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی، پھر بھی اپنے بھائی کی بیٹی کو وہ بوجھ ہی سمجھتے آ رہے تھے۔ نینا ان کے سامنے کم ہی جاتی تھی۔ جب سے عالم اپنی ماں کے ساتھ یہاں آیا تھا وہ اکثر اس کی ماں کے بہانے یہاں آ جایا کرتی تھی اور ان کے کام کر دیا کرتی تھی، اور کب وہ عالم سے محبت کر بیٹھی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ شجر خان ڈیرے پر آ گیا تھا، وہ حقہ پکڑے اس کے گہرے گہرے کش لے رہا تھا، اس کا غصہ تھا کہ کم ہونے پر ہی نہیں آ رہا تھا۔
سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں غلطی کسی اور کی نہیں، سراسر اس کی اپنی تھی۔ دھوئیں کے مرگولے ہوا میں اڑاتے وہ ان میں خجستہ کا عکس بنتے دیکھ رہا تھا۔ اس میں وہ بہادر بن کر اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سحر میں ابھی تک وہ جکڑا ہوا تھا کہ دوسرا عکس نمودار ہوا تھا، جس میں وہ ہنستی کھلکھلاتی اس کی قربت میں سمٹ رہی تھی۔ اس کی ہنسی دیکھتے شجر خان کے لبوں کی تراش میں بھی ہنسی گھل گئی تھی۔ ایک اور عکس نمودار ہوا تھا، جس میں وہ روتی ہوئی اپنے دفاع میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شجر خان اسے بولنے کا موقع دیے بغیر اسے سخت گرفت میں لیے اس پر دیوانگی کی ہر حد پار کرتا جا رہا تھا۔ آخری عکس کو دیکھتے ہی شجر خان کے دل میں شدید درد اٹھا تھا۔ اس نے اٹھا کر حقے کو اسی عکس کی سمت اچھالا تھا۔ وہ اپنا بھیانک چہرہ اور خجستہ کا قرب زدہ چہرہ دیکھتے تکلیف سے تڑپ اٹھا تھا۔ کیوں نہیں رہتا میرا خود پر قابو؟ کیوں کرتا ہوں میں ہمیشہ ایسا؟ خود ہی ہونے اپنے غصے میں اپنا نقصان کر بیٹھتا ہوں۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، ہاں میں جانتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا میں اس سے محبت، میں تو اس سے عشق کرتا تھا۔ پھر کیوں کر بیٹھا میں اپنے ہی عشق کو ناراض؟ وہ اپنے اندر کے درد کو برداشت نہ کرتے ہوئے مسلسل دیوار پر مکے برساتے خود سے ہی نفرت بیان کر رہا تھا۔ میں کس منہ سے جاؤں اس کے پاس معافی مانگنے؟ کس منہ سے جاؤں؟ وہ روتے ہوئے زمین پر ڈھہ گیا تھا۔ شکستہ حال وہ کہیں سے بھی اس گاؤں کا وڈیرا سردار شجر خان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے، لیکن اسے ان کی پرواہ ہی کب تھی۔ میرے اس دل کو سکون نہیں مل رہا، میرے اس تڑپتے دل کو سکون میں کہاں جاؤں، کہاں تلاش کروں؟ یا میرے مولا رحم کر مجھے معاف کر دے، میں گناہ گار ہوں، لیکن اس سے دوری میری جان پر بن رہی ہے۔ جب تکلیف حد سے سوا ہوئی تو وہ اپنے آنسو صاف کرتے اپنی لال سرخ آنکھیں لیے بکھرا حلیہ لیے حویلی کی طرف بڑھا تھا۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا، سب لوگ میٹھی نیند سو رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ غصے اور بے چینی سے تن فن کرتا خانم بی کے کمرے کی طرف بڑھا تھا، جہاں وہ دشمن جاں دوائیوں کے زیر اثر آرام کر رہی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا جب سے اسے بچے کے بارے میں پتہ لگا تھا تب سے وہ ایک بار روئی تک نہ تھی۔ نہ جانے کتنا درد وہ اپنے اندر دبائے بیٹھی تھی۔ شاید اس کا بھروسہ اب سب پر سے اٹھ گیا تھا۔ شجر خان اس کے قریب گیا تھا اور دو زانوں ہو کر بیٹھتے اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا، جو کہ ایک ہی دن میں کملا کر رہ گیا تھا، اور وجہ وہ خود تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس کے چہرے کو تکتے اپنے دہتے دل کو پرسکون کرتا رہا تھا۔ خانم بی کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ جس خاموشی سے وہ آیا تھا، اسی خاموشی سے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ صبح ناشتے پر سب موجود تھے۔ خانم بی نے خجستہ کو اپنے کمرے میں ہی ناشتہ کروایا تھا۔ مورے بھی اس کے پاس آ کر بیٹھتے اس کی دل جوئی کرتی رہی تھی، لیکن وہ کسی کو بھی ہاں ہوں کے علاوہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس کے منہ پر تو جیسے قفل لگ چکا تھا۔ خانم بی اور مورے نے جب اس کے جسم کے اندرونی حصوں پر تشدد کے نشانات دیکھے تو دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا گئی تھی۔ خانم بی کو تو شجر خان پر اس قدر غصہ تھا کہ وہ سامنے ہوتا تو اس کو بھی ایسی ہی تکلیف سے دوچار کرتی۔ شیر خان! خانم بی نے شیر خان کو آواز لگائی تھی۔ شجر خان سے کہو خانم بی نے اسے بیٹھک میں یاد کیا ہے۔ اور جمیلہ کو بلوا کر اپنا مطلوبہ سامان لے کر وہ بیٹھک میں بیٹھی غصے سے بھری شجر خان کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شجر خان ان کے سامنے موجود تھا۔ انہوں نے سر کے اشارے سے شیر خان کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور جمیلہ کو کہلوا کر خجستہ کو بلوایا تھا، جو شجر خان کو پوری طرح نظر انداز کرتے خانم بی کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی کوئی تاثر نہیں تھا۔ خانم بی نے وہ بیلٹ اٹھایا تھا اور شجر خان کے جسم پر ایک زوردار ضرب لگائی تھی۔
اس دوران شجر خان کی نظریں بس خجستہ پر ہی ٹکی ہوئی تھی، جو بالکل خاموش تھی، جیسے وہاں کوئی چھو ہی نہ رہا ہو۔ شجر خان کے منہ سے ایک اف تک نہ نکلی تھی، وہ خاموشی سے مار کھاتا رہا تھا۔ اس کے زخموں پر جب دوبارہ سے وہی بیلٹ پڑا تو اس کے منہ سے ایک کراہ آہ کی صورت میں نکلی تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس نے خجستہ کے ساتھ ظلم کی ہر حد پار کی تھی، اور اب بھی وہ دعوے دار تھا کہ وہ اسے عشق کرتا ہے۔ خجستہ نے کوئی تاثر نہیں دیا تھا، بلکہ وہ یک ٹیک سامنے موجود دیوار کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کے بعد ایک پل کے لیے شجر خان کو لگا جیسے خجستہ مسکرائی ہو، لیکن اس نے اپنا وہم جانتے اپنا سر دوبارہ جھکا لیا تھا۔ اسے جسم میں شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا، جیسے زخموں پر کسی نے مرچیں مل دی ہوں۔ خانم بھی مار مار کر ہانپ چکی تھی۔ انہوں نے بیلٹ ایک طرف پھینکا تھا اور خجستہ کو دیکھا تھا، جس کی نظریں دوسری طرف تھیں۔ جمیلہ نے فوراً سے پانی کے آگے کیا تھا۔ دیکھ لو اسے، وہ تمہیں مار کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے چہرہ دوسری طرف موڑ چکی ہے۔ اور تم، تھو ہے تم پر شجر خان، تم نے ہماری عزت کو خاک کر دیا ہے۔ وہ غم و غصے اور تنفر سے بولی تھی۔ احساس ہوا کس قدر تکلیف دے چکے ہو تم خجستہ کو۔ اسے ظاہری مارنے نہیں مارا ہے، یہ ظاہری زخم تو بھر جائیں گے، لیکن اس کی جو کوکھ تم اجاڑ چکے ہو نا، اس کا بھگتان تم کبھی نہیں کر پاؤ گے۔ انہوں نے کہتے جمیلہ کو اشارہ کیا تھا، جو خجستہ کو وہاں سے لے جا چکی تھی۔ وہ خود بھی وہاں سے باہر چلی گئی تھی۔ پیچھے شجر خان ویسے ہی جھکے سر کے ساتھ زمین پر بیٹھا رہ گیا۔ مورے بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی اور اس کی حالت دیکھتے اسے اپنے تڑپتے سینے سے لگاتے بے تحاشا رو دی تھی۔ شجر خان کو بھی سہارا مل چکا تھا، وہ ان کی گود میں سر رکھے بچوں کی طرح رو دیا تھا۔ مورے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اسے کہو ایک آخری بار مجھے معاف کر دے، میں اس کا غلام بن کر رہوں گا، بس ایک بار وہ مجھے معاف کر دے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، مورے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ روتے ہوئے ایک ہی بات کی رٹ لگائے ہوئے تھا۔ مورے نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانا شروع کی تھی۔ وہ وہیں فرش پر پڑا سو چکا تھا۔ آرمینہ بیگم نے اس کے زخموں پر ٹیوب لگا کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا اور سہارا دے کر اس کے کمرے تک پہنچایا تھا۔ اسد خان کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن وہ اس کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھے تھے۔ اس نے جو کیا تھا اس کی سزا اسے ملنا ضروری تھی، ورنہ وہ اور خود سر ہو جاتا۔ انہوں نے سر جھٹکا اور کمرے میں چلے گئے۔ آرمینہ بیگم نے ان کو کھڑا دیکھ لیا تھا، لیکن وہ اپنے شوہر کی طرح سخت دل نہ تھی۔ وہ جانتی تھی غلطی شجر خان کی ہے، لیکن وہ ماں تھی، اپنے لختے جگر کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے اس کے اوپر چادر دیتے کمرے کی بتی بجھائی تھی اور خود باہر چلی گئی تھی۔ خجستہ بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے کوسوں نیند دور تھی۔ اسے اپنا وجود بہت خالی خالی سا محسوس ہو رہا تھا۔ آج تک میں بہادر بن کر رہی ہوں، لیکن کیا پتا تھا میرا آج مجھے اس طرح سے توڑے گا۔ شجر خان نے جو کیا ہے اس کی سزا یہی ہے کہ وہ میری شکل دیکھنے کو بھی ترس جائے۔ یہ کہتے اس نے قہقہ لگایا تھا۔ میں بھی عجیب پاگل ہوں، رہنے کے لیے چھت نہیں اور چلی ہوں اس گھر کو چھوڑ کر جانے کے خواب دیکھنے۔ اپنے وجود میں ہوتی تکلیف سے دوہری ہوتی وہ اٹھی تھی اور آ کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر دور آسمان پر چاند کو دیکھنے لگی تھی۔ ایک آنسو چپکے سے اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ خجستہ نے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ اس وقت وہ ذہنی اور جسمانی اذیت میں مبتلا تھی کہ کسی کو بتا بھی نہ سکتی تھی۔ خانم کو لگتا تھا انہوں نے کوڑے سے شجر کو مار کر اسے سزا دے دی ہے، اب کچھ دنوں میں وہ پچھتاوے میں رہے گا اور پھر وہ سدھر جائے گا۔ جبکہ اسد خان نے خجستہ کے لیے جو قدم اٹھایا تھا اور اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا تھا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ وہ نک چڑھا پھر سے اس کے سامنے بڑی شان سے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور باقی سب بھی اسے معاف کر دیں گے۔ شجر خان، تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ شاید میں بھلا دیتی، لیکن جو تم نے اس معصوم جان کے ساتھ کیا، اس کی سزا تمہیں ملے گی، پھر چاہے اس کی معافی کے لیے تمہیں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، لیکن تم مجھے اپنے معاملے میں کبھی نرم نہیں پاؤ گے۔
خجستہ نے خود سے کہتے بیڈ پر جاتے وہاں کے سائڈ والے دراز سے درد کی گولی نکالی تھی۔ تھوڑی ہی تھوڑی ہی دیر میں دوائی لینے کی وجہ سے اسے درد کا آرام آ چکا تھا۔ خانم بی نے ایک نظر اس کے سوئے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا، وہ تو کب کی جاگ رہی تھی۔ میرے بچے، تمہارا دکھ بڑا ہے، لیکن وقت ہر گھاؤ بھر دیتا ہے۔ امید ہے تم جلد ہی شجر خان کو معاف کر دو گی۔ میں خود غرض ہو رہی ہوں، کیونکہ میں نے اپنے بچے کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے۔ ایک بار اسے معاف کر دو۔ آگے سے مجھے یقین ہے وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اگر اس نے کیا بھی تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، اور تب میں تمہارا ساتھ دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ خانم بی نے اس کے بال سائڈ پر کرتے اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ وہ اٹھی اور اپنے بچوں کی دائمی خوشی کے لیے نماز تہجد پڑھ کر روتے ہوئے اپنے رب سے دعا کرنے لگی۔ انہوں نے کچھ مسنون دعائیں پڑھتے خجستہ کو پھونکا تھا اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر رہا تھا۔ آج اس واقعہ کو پورے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ شجر کو خجستہ کا سامنا نہ ہونے کے ہی برابر تھا۔ وہ بات الگ تھی، اس سب کے سونے کے بعد وہ ہر رات اس سے ملنے آتا تھا، جس کی خبر اس کے باپ کو تھی، لیکن وہ دیکھنا چاہتے تھے ان کا بیٹا اپنی ایک غلطی سے کیا کچھ سیکھتا ہے۔ اس عرصے میں زلیخا سب سے گھل مل چکی تھی۔ اس نے اپنی یادداشت نہ آنے کا ڈرامہ ابھی تک جاری رکھا ہوا تھا۔ اب وہ اپنے اصل منصوبے پر عمل کرنے والی تھی، جو اجڑے ہوئے گھر کو ایک بار پھر سے تہس نہس کرنے والا تھا۔ خانم بی نے آرمینہ بیگم اور اسد خان کو اپنے پاس بیٹھک میں بلوایا تھا۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے خانم بی کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دیکھو اسد خان، زلیخا بے شک شجر خان کی منگ رہ چکی ہیں، لیکن اس عرصے میں جو کچھ بھی ہو چکا ہے، اس کے بعد اب میں شجر خان کا رشتہ زلیخا سے کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ اس لیے یہی بتانے کے لیے میں تم لوگوں کو یہاں بلوایا ہے کہ میں جلد اب زلیخا کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی ہوں۔ لیکن خانم بھی آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ منگ ہے شجر خان کی۔ اسد کا خون کھول اٹھا تھا یہ بات سنتے۔ ہاں بالکل صحیح کہا تم نے، وہ منگ ہے شجر خان کی، اسی شجر خان کی جو اس کی عزت تک کی حفاظت نہ کر پایا۔ اپنی منگ تو چھوڑو، وہ تو اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا۔ ایسے شخص کے ساتھ میں زلیخا کو باندھ کر ایک اور زندگی تباہ نہیں کروں گی۔ اس لیے تم ذرا اپنے جوش پر قابو رکھو۔ ماں میں ہوں تمہاری، تم میرے باپ مت بنو۔ میں نے فیصلہ لے لیا ہے، اور اب وہی ہوگا جو میں فیصلہ لے چکی ہوں۔ جس کو اعتراض ہے وہ اپنا اعتراض سنبھال کر رکھے۔ لیکن خانم بھی یہ غلط ہے۔ اسد خان نے پھر سے اپنے بیٹے کے حق میں کچھ کہنا چاہا تھا۔ اسد خان، اپنی زبان کو لگام دو، تم اس وقت اپنی ماں سے مخاطب ہو، خانم بی نے غصے سے دھاڑتے کہا تھا، اور دونوں پر ایک تنفر بھری نظر ڈال کر جاتے جاتے رک گئی تھی۔ امریز خاتون کو اپنے انداز میں سمجھا دینا، اگر میں نے سمجھایا تو اسے بہت بھاری پڑے گا، اور سب سے اہم بات، میں نے پوچھا نہیں ہے، کسی سے حکم دیا ہے اور اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ جسے اس فیصلے سے انکار ہے وہ یا تو کوئی حل بتائے یا پھر اپنا بوریا بستر اٹھائے اور چلا جائے یہاں سے۔ ابھی میں زندہ ہوں، حکم میرا ہی مانا جائے گا۔ میرے مرنے کے بعد کرتے پھرنا جو دل کرے وہ کرنا، خانم بھی کہتے ہی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ اسد خان اپنی مٹھی کو بند کیے ضبط کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ لیکن وہ بد اخلاق نہ تھے کہ اپنی ماں سے بد زبانی کرتے۔ ہو جاؤ خوش اور بتا دو اس گدھے کو کہ اپنی منگ کو بیاہ دے، اپنے ہی ہاتھوں سے کسی غیر کو۔ اسد خان آرمینہ بیگم پر غصہ نکلتے جا چکے تھے۔ آرمینہ بیگم کو خانم بی کا یہ فیصلہ پسند آیا تھا، وہ خود بھی یہی چاہتی تھی۔ نہیں نہیں، میں یہ شادی تو ہرگز نہیں کروں گی۔ ویسے بھی میں اب تک اس ڈرپوک عالم کے نکاح میں ہوں۔ ویسے اب آئے گا اصلی مزہ، کھیل اب شروع ہو چکا ہے۔ ایک طرف خجستہ ہے تو دوسری طرف عالم، مطلب ایک تیر سے 2 نشانے۔ واہ! زلیخا کو پہلے تو یہ خبر سنتے غصہ آیا تھا، لیکن وہ ڈرامہ کر رہی تھی، اس لیے اپنی نفرت کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، پر اب اسے یہ سب اپنے حق میں ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ خجستہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ شجر خان آج کافی عرصے بعد گھر واپس آیا تھا۔ اسے مورے نے بلوایا تھا اور زلیخا کے لیے کیے گئے فیصلے کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔
اس سے ان سب سے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، وہ تو راضی تھا۔ بڑی ہوئی شیو، کندھے پر جھولتی اس کی شال، ماتھے پر شکنوں کا جال، وہ کہیں سے بھی وہ پرانا والا شجر خان نہیں تھا، وہ تو بدل چکا تھا۔ ساری ساری رات وہ سکون حاصل کرنے کے لیے اس حرام مشروب کا استعمال کرتا تھا، لیکن سکون اسے پھر بھی میسر نہیں تھا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا تھا، اس کا ایک ایک قدم من بھر کا ہو چکا تھا۔ اس میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس کا سامنا ہی کر سکے، لیکن آج نہیں تو کل یہ آمنا سامنا تو ہونا ہی تھا۔ اس نے اپنے سوکھے حلق کو تر کیا اور دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اسی وقت خجستہ کے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرائے تھے۔ چلے جاؤ تم یہاں سے، چلے جاؤ، اگر وہ آ گیا تو وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا، وہ ظالم ہے، بہت ظالم۔ خجستہ پاگلوں کی طرح دیوار کو دیکھتے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ میرے بچے ضد نہیں کرتے، تمہارا باپ انسان نہیں جانور ہے، اس لیے چلے جاؤ یہاں سے۔ اگر اسے پتہ چلا نا کہ تم یہاں آتے ہو، تمہیں بھی مار دے گا، ہاں مار دے گا وہ تمہیں بھی، چلے جاؤ۔ وہ تخیل میں ہونے والے بچے سے مخاطب تھی، اب وہ اسے وہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ شجر خان کے سینے میں دھڑکتا دل خجستہ کی یہ حالت دیکھتے ساکت ہو چکا تھا۔ وہ بے یقینی سے بس خجستہ کو ہی دیکھے جا رہا تھا، جس نے اپنا حال بحال کر دیا تھا۔ تم دیکھنا، اب میں اس سے بدلہ لوں گی، میں کسی کے ساتھ بھاگ جاؤں گی، دیکھنا، وہ شیر خان ہے نا وہ۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی کہ شجر خان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، اور وہ ایک ہی جست میں خجستہ کے پاس جاتے، ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے، اسے اپنے بے حد قریب کر گیا تھا۔ اس نے خجستہ کی گردن میں چہرہ چھپاتے گہری سانسیں بھرنا شروع کی تھی، جبکہ خجستہ تو بالکل ساکن ہو چکی تھی۔ اس کے دماغ میں تو 2 مہینے پہلے کا منظر گردش کرنے لگا تھا، جس سے سوچتے اس کا جسم کپ کپا اٹھا تھا۔ وہ حرکت کرنے سے انکاری تھی۔ زلیخا نے سب سے نظریں بچا کر شیر خان کو اشارہ کیا تھا، جس نے اشارہ سمیتے اپنی 4 انگلیاں اسے دکھا کر اوپر کا اشارہ کیا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ 4 بجے چھت پر اس کا انتظار کرے گا۔ زلیخا نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ شیر خان باہر جا چکا تھا۔ ارے زلیخا بچے، ادھر کیوں کھڑی ہو، آ جاؤ یہاں بیٹھو، دیکھو میں نے تمہارے لیے بالکل تمہاری پسند کا سوٹ بنایا ہے، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ مورے نے اسے دیکھتے پیار سے بلایا تھا اور اس کے لیے بنایا گیا اپنا قبائلی سوٹ اسے دکھایا تھا۔ واہ مورے، یہ تو بہت خوبصورت ہے، لیکن اس گھر میں خجستہ بھابھی بھی تو ہے نا، تو اس کے لیے نہیں بنایا آپ نے؟ مورے تو اس کی بات سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ بھابھی؟ ہاں، وہ شجر خان کہتا ہے وہ ہمارا لالا ہے، ہم اس کی بہن ہیں، ہماری عزت کا محافظ ہے وہ، تو اس کی بیوی تو میری بھابھی ہوا نا؟ زلیخا نے ہنستے ہوئے ہاتھ پر تالی مارتے کہا تھا۔ یہ باتیں کرتے وہ اندر سے خون کے آنسو رو رہی تھی، لیکن یہ ڈرامہ کرنا بھی ضروری تھا۔ ہاں وہ صحیح کہتا ہے، وہ تمہارا کزن بھائی ہے اور خجستہ تمہاری بھابھی ہے۔ مورے نے اس کے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ لیکن مورے، اگر وہ بھابھی ہیں تو باہر کیوں نہیں آتا، بات بھی نہیں کرتا سب سے، بس خاموش رہتا ہے، کیوں؟ کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ زلیخا سے جتنا ہو سکا اس نے لہجے میں بے چارگی لا کر مورے سے پوچھا تھا۔ اس بچے پر تو قیامت ٹوٹا ہے، قیامت، بڑی مشکل سے وہ کچھ سنبھلی ہے۔ اس کے سامنے کسی بات کا ذکر نہ کرنا، اور ہاں تم نے دوائی لی ہے وقت پر؟ مورے نے اب اسے آڑے ہاتھوں جا لیا تھا۔ ارے میں نے کھا لیا، وہ کڑوی گولی، دل تو نہیں مانا تھا، لیکن آپ کی وجہ سے کھا لیا، اس نے مورے کے گلے میں باہیں ڈالتے مسکرا کر کہا تھا، لیکن نظریں اس کی چھت کی طرف تھی، جہاں پر اسے شیر خان جاتا ہوا نظر آیا تھا۔ مورے، آج میرا دل آپ کے ہاتھ کا وہ گڑ اور اخروٹ والا پراٹھا کھانے کا کر رہا ہے، بنا دو نا، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ لیکن ابھی تو شام ہے، اس وقت کھاؤ گی؟ مورے نے حیرانگی سے اسے دیکھتے دریافت کرنا چاہا۔ جی مورے، بس دل کر رہا ہے نا، زلیخا نے بےچارگی طاری کرتے کہا۔ ارے تو اس میں کیا پریشانی والی بات ہے، میں ابھی اپنے بچے کے لیے بنا کر لاتی ہوں، تم بھی منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ۔ اور مورے، یاد سے چائے میں چینی نہیں نمک ڈالنا ہے، اس نے مورے کو یقین دہانی کروائی تھی۔ ہاں ہاں جانتی ہوں، ابھی بناتی ہوں۔ مورے مسکراتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زلیخا نے آس پاس نظریں دوڑاتے ہوئے جلدی سے چھت کی طرف اپنے قدم بڑھائے تھے۔
اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ بہت غلط کرنے جا رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی تو غلط ہوا تھا، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسا سوچتے اور بار بار اپنے ضمیر کو یہی یاد دہانی کرواتے ہوئے وہ جلدی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ جی بی بی جی، کس لیے بلوایا ہے مجھے آپ نے؟ شیرخان نے اسے اوپر آتے دیکھ اس سے وجہ جاننی چاہی تھی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ اگر شجرخان اسے یہاں دیکھ لیتا تو یقیناً ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو جانا تھا جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ کوئی پیچھے پڑا ہوا ہے کیا؟ زلیخا نے دروازہ بند کرتے اس کو دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں بی بی جی، وہ خان نے دیکھ لیا تو وہ ڈرتے ڈرتے اپنی بات رکھتے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ تم پریشان مت ہو، تمہارا خان یہاں نہیں آئے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے مدعے پر آتی ہوں۔ میں نے اس دن تمہاری باتیں سن لی تھی جب تم کسی کو فون پر بتا رہے تھے کہ خجستہ کو اغوا تم نے کیا تھا، جس سے سب نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ سوچو، اگر یہ بات شجرخان کو پتہ لگے تو وہ تمہارے اتنے ٹکڑے کرے گا کہ گن نہیں سکو گے۔ زلیخا نے اسے دیکھتے طنزیہ مسکراتے کہا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اب زیادہ بنو مت، میں سب جانتی ہوں تم کتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہو۔ میں یہاں تمہاری صفائی سننے نہیں آئی ہوں، بلکہ اب جو کہنے والی ہوں اس پر عمل کرو۔ زلیخا نے اپنا سارا منصوبہ اسے بتایا اور اسے دیکھتے اس سے رائے لینا چاہی۔ لیکن بی بی، اگر کسی کو ذرا بھی بھنک پڑی اس میں میرا ہاتھ ہے تو شجرخان مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تم اس کی پریشانی مت لو، میں ایسے حالات پیدا کر دوں گی اس کا دھیان جائے گا ہی نہیں تمہاری طرف۔ جلد از جلد اس منصوبے پر عمل کرو۔ وہ اسے ہدایت کرتے خود مورے کے پاس واپس جا چکی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی کچھ دیر پہلے والی زلیخا ہے جس کے دل میں اس گھر کے مکینوں کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ بھول رہی تھی کہ وہ بھی اس گھر کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہوا اس میں ان سب کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اس وقت اس کے سر پر بدلے کا بھوت سوار تھا۔ کل شام اسے دیکھنے کے لیے لوگ آنے والے تھے۔ خجستہ نے اپنا پورا زور لگا کر شجرخان سے دوری بناتے انگلی کی مدد سے اسے دور رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ میرے قریب بھی مت آنا، دور رہو مجھ سے۔ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ یہ تمہیں بھی مار دے گا۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ شجرخان کو دور کرتے دیوار کی طرف منہ کرتے سامنے دیوار کو چلاتے ہوئے وہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ اس کی حالت اس وقت قابل رحم لگ رہی تھی۔ وہ اس فیز سے باہر آ ہی نہیں پا رہی تھی۔ شجرخان نے دکھ اور سنجیدگی سے اپنے دونوں لبوں کو باہم پیوست کیے، اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا۔ اس نے دل میں ایک فیصلہ لے لیا تھا۔ اب اسے دوبارہ وہی سب دہرا کر خجستہ کو اس کے حواسوں میں واپس لانا تھا۔ یہ عمل تکلیف دہ تو تھا لیکن یہ اب ضروری تھا۔ بیڈ پر پٹکنے کے ساتھ ہی وہ خود بھی اس کے اوپر آیا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ خجستہ کے بالوں میں چھپایا تھا۔ کئی آنسو اس کی آنکھ سے گرتے خجستہ کے بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ اس نے دکھ سے آنکھیں میچی ہوئی تھی۔ خجستہ ایک دم سے جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اس نے یہاں وہاں دیکھتے اپنی حفاظت کے لیے سامان تلاشنا چاہا تھا۔ جب اس کی نظر ٹیبل پر پڑے واس پر گئی تھی، بہت مشکل سے شجرخان کے وجود کو برداشت کرتے وہ تھوڑا آگے کو کھسکی تھی۔ شجر نے اسے ہلنے جلنے دیا تھا، وہ تو بس اس فیز سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں ایسا کوئی بھی خیال نہیں تھا۔ جو غلطیاں وہ پہلے کر چکا تھا اب دوبارہ سے وہی غلطیاں دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ میں تو بس اس دن تمہیں خوفزدہ کرنا چاہتا تھا، تمہیں خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بس اسے میری آخری غلطی سمجھ کر وہ اس سے اپنا چہرہ چھپائے اس کے بالوں کی خوشبو محسوس کرتا ہوا بول ہی رہا تھا۔ ابھی اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب اس کے منہ سے بے ساختہ ایک کرا نکلی تھی۔ وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے فوراً اس سے دور ہوا تھا اور آنکھوں میں حیرانگی اور دکھ لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس دنیا میں اگر بدصورت مرد کی کوئی شکل ہوتی وہ تمہاری ہوتی شجرخان۔ ہاں، تم اس دنیا کے سب سے بدصورت مرد ہو جس نے اپنی بیوی کے دل میں خوف بٹھانے کے لیے انسانیت کی ہر حد پار کر دی تھی
تم جانتے ہو تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے اور نہ ہی اپنے کیے پر افسوس ہے۔ تم تو بس اپنے آنے والی سلطان کا غم منا رہے ہو۔ تم تو بس اپنی آنے والی اولاد کا غم منا رہے ہو جسے مارنے والے بھی تم خود ہی تھے۔ میں پہلے بھی کہیں نہیں تھا، آج بھی کہیں نہیں ہوں۔ میں پہلے بھی کہیں نہیں تھی، آج بھی کہیں نہیں ہوں اور آگے بھی تمہاری زندگی میں نہیں ہوں گی۔ تم صرف خود سے محبت کرتے ہو اور جانتے ہو جو خود سے محبت کریں وہ کسی سے وفا نہیں کر سکتے۔ سب جھوٹ تھا جو تم نے کہا اور آج جو تم کر رہے ہو یہ سب بھی جھوٹ ہے۔ وہ غصے سے کانپتی آواز میں اس سے بول رہی تھی۔ شجر خان کے سر سے خون کی ایک لکیر نکلتے اس کے ماتھے تک جا رہی تھی، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ جو تکلیف اسے اس وقت خجستہ کے دل میں بھری اپنے لیے نفرت کو جان کر ہو رہی تھی، یہ معمولی سی چوٹ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہ تھی۔ مجھے ایک موقع تو دو، میں تمہیں… ابھی وہ بولتا کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروا دیا تھا۔ کس چیز کا موقع چاہیے تمہیں؟ مجھے دوبارہ سے توڑنے کا؟ اور اب کیا کرنے جا رہے تھے؟ مجھے زندگی کی طرف لا رہے تھے یا میرے مرنے کا سامان تیار کر رہے تھے؟ تمہیں شدت سے بس ایک ہی چیز کرنی آتی ہے اور وہ ہے نفرت۔ اور یقین جانو اب میں بھی تم سے آخری حد تک نفرت کرنے لگی ہوں، آخری حد تک۔ تمہیں توڑ کر رکھ دوں گی میں، اور اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے میں جاؤں گی۔ شجر خان تو خجستہ کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ آج اسے وہ پہلی ملاقات والی خجستہ لگ رہی تھی جو نڈر تھی۔ اس کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی، مٹھیاں زور سے بھینجتے اس نے اپنے غصے پر قابو کیا تھا۔ ہاں، اسے خجستہ کی حالت پر افسوس تھا، لیکن اس کی دوری اب شجر خان کے لیے سہانے رو تھی۔ پتہ ہے مجھے اس بچے کے مرنے کا کوئی غم نہیں ہے، اچھا ہوا مر گیا وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی، ورنہ وہ بھی تمہاری طرح بنتا ظالم جابر اور ایک اور خجستہ کی زندگی برباد ہوتی، اور اگر لڑکی ہوتی تو تمہارے کیے کا بھگتان اسے بھرنا پڑتا۔ اس لیے اچھا ہے تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو مار دیا۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ یہ خوشی تمہاری جھولی میں ڈالی جائے۔ میں آج دعا کرتی ہوں شجر خان کہ تمہیں اولاد کا سکھ کبھی نصیب نہ ہو، تم بے چین رہو، تڑپو، لیکن تمہیں یہ خوشی نصیب نہ ہو۔ وہ غم و غصے کی کیفیت میں چلائی تھی۔ اس کی آواز سن کر جمیلہ فوراً سے خانم بی کے پاس بھاگی تھی۔ خانم بی، گستاخی معاف۔ وہ خجستہ بی بی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ چلا رہی ہیں۔ خانم بی اور مورے جلدی سے اپنا کام چھوڑتی خجستہ کو دیکھنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اور بہت ناز ہے نا تمہیں اپنی عزت پر دیکھنا، میں تمہاری اسی عزت کو تار تار کر دوں گی۔ تم مجھ سے محبت کا دم بھرنے والے خود اپنے ہاتھوں سے مجھے اپنی زندگی سے دفع کرو گے۔ میری باتیں لکھ کر رکھ لو، کیونکہ بہت جلد یہ سب ہونے والا ہے۔ تمہاری عزت کو مٹی کر دوں گی، جیسے تم نے مجھے مٹی کر دیا ہے، بے جان مٹی کا پتلا بنا دیا ہے۔ دیکھ لینا، میری بات لکھ کر رکھ لو شجر خان، میں ایسا کروں گی۔ وہ غم اور غصے سے چلاتے شجر خان کا گریباں پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے چلائی تھی۔ شجر خان نے اپنے لیے اس کی آنکھوں میں جنون کی حد تک نفرت دیکھی تھی، جو دیکھنا اس کے برداشت سے باہر تھا۔ خود پر لاکھ پیرے بٹھاتی اس نے باہر گرا لی تھی، لیکن دروازے میں خانم بی اور مورے ان کے پیچھے انگریز خانم کو مسکراتا دیکھ وہ اپنی نظریں جھکاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کی گاڑی کی آواز سنتے خانم بی نے شیر خان کو اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا اور خود اندر داخل ہوئی تھی، جہاں خجستہ ٹوٹی بکھری حالت میں پائی گئی تھی۔ انگریز خانم تو خجستہ کی باتیں سن کر دل ہی دل میں خوش ہوئی تھی کہ بلا خود ٹلنے والی ہے۔ خانم بی اور مورے نے خجستہ کو سنبھالا تھا۔ ان کو خجستہ کے نادر خیالات جان کر دکھ ہوا تھا۔ وہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ خجستہ کو سمجھائے گی کہ یوں اپنا گھر برباد نہ کرنے، ورنہ خالی ہاتھ رہ جائے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ کون سا طوفان ان کی راہ تک رہا تھا۔ مشکلات ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اصل مشکلات تو اب شروع ہوئی تھی۔ خجستہ کو دوائی دیتے آرام کرنے کا کہہ کر وہ نیچے آ کر تیاریوں میں لگ چکی تھی، کیونکہ آج زلیخا کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے آنے والے تھے۔ زلیخا نے آج لال رنگ کا قبائلی سوٹ زیب تن کیا تھا، جس میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں کاجل بھر بھر کر لگایا گیا تھا، ہاتھوں میں لال رنگ کی ہی چوڑیاں پہنتے اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی خود کو شیشے میں نہ دیکھا تھا، کیونکہ یہ سب تو فضول میں وہ کر رہی تھی۔
وہ عالم کو تڑپانا چاہتی تھی تاکہ وہ تڑپے اور اس کی غیرت پر چوٹ لگے کہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی اس کی بیوی کو لڑکے والے پسند کرنے آ رہے تھے۔ جتنی میں حسین لگ رہی ہوں نا، اس سے کہیں زیادہ اب زہریلی ہو چکی ہوں، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میرے وجود کے ہر حصے میں زہر تم نے خود بھرا ہے، اب اس کا مزہ چکھنے کے لیے بھی تیار رہو۔ تمہیں بھی تو اس زہر سے ملنے والی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے نا۔ وہ آئینے میں دیکھتے خود سے ہم کلام ہوئی تھی۔ زلیخا بچے ابھی تک تیار؟ مورے اسے لینے کمرے میں آئی تو اس کی صورت دیکھتے ان کی بات ادھوری ہی رہ گئی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بچی کو نظر نہ لگے۔ انہوں نے سائڈ سے کاجل لیتے اس کے کان کے پیچھے لگا دیا تھا۔ جی مورے، میں تو بالکل تیار ہوں، دیکھیں۔ وہ چہرے پر معصومیت طاری کرتے ان سے بولی۔ ہاں بچی، یہ دوپٹہ سر پر اچھے سے سیٹ کر لینا، تم جانتی ہو نا خانم بی کو، اور نیچے جب جاؤ گی تو نظریں جھکا کر رکھنا اور زیادہ بات چیت نہ کرنا۔ کیوں مورے؟ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر ان کو میری تصویر دکھا دے، میں نہیں جا رہی نیچے۔ وہ منہ پھلا کر بولی۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ چپ رہنا ہے، نظریں نیچے رکھنی ہے۔ اللہ نے زبان بولنے کے لیے اور آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں تو استعمال تو کرنا پڑے گا نا، ورنہ زنگ لگ جائے گا۔ وہ مورے کو دیکھتے شرارت سے بولی۔ مورے اسے پہلے کی طرح خود سے گھلتے ملتے دیکھ دل سے خوش ہوئی تھی۔ مجھے کچھ دیر زلیخا سے بات کرنی ہے، اکیلے میں۔ امریز بیگم کو کمرے میں آ کر دیوار کی طرف دیکھتے اپنی بہن ارمینہ بیگم سے مخاطب تھی۔ انہوں نے ان کی طرف دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ ارمینہ کی سوتیلی بہن تھی۔ ان کو ہمیشہ سے یہی لگتا تھا کہ ارمینہ نے اس کے حصے کی خوشیاں اسے چھینی ہیں، ورنہ وہ آج اس گھر میں ہوتی۔ امریز بیگم بچپن سے ہی ارمینہ سے جلتی آئی تھی۔ خوبصورت تو دونوں بہنیں ہی تھیں، لیکن ارمینہ کی سیرت اور اس کی حیا کو دیکھتے اسد خان کو وہ بھا گئی تھی، اس لیے آج وہ اس گھر میں موجود تھی۔ تب سے ہی امریز کے دل میں اپنی بہن کے لیے حسد اور جلن اور بڑھ گئی تھی۔ زلیخا نے ایک نظر مورے کو دیکھا اور خاموشی سے بستر پر بیٹھ گئی۔ امریز بیگم نے دروازہ بند کرنے کے بعد اس کے قریب آتے اس کے منہ کو دبوچا۔ کیا سمجھتی ہو تم؟ میری برسوں کی محنت پر یوں پانی پھیر دو گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں یہ شادی کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گی، پھر چاہے اس کے لیے مجھے تمہاری اغوا ہونے کا راز ہی کیوں نہ سب کے سامنے کھولنا پڑے۔ امریز بیگم اپنا غصہ اس پر نکال کر جا چکی تھی، جبکہ زلیخا بغیر ان کے غصے اور نفرت کا کوئی اثر لیے آئینے کے سامنے گئی اور اپنا چہرہ پھر سے صحیح کرنے لگی۔ اسے اپنی ماں سے اب کوئی امید نہیں تھی، اور امید لگائی بھی کیا جاتی؟ ان کی بلا سے زلیخا مرتی مر جائے، بس ان کو یہ دولت مل جائے، یہاں ان کا راج چلے۔ زلیخا کو لڑکے کی ماں دیکھ کر جا چکی تھی، اور ان کو زلیخا اپنے اکلوتے بیٹے اعجاز راؤ کے لیے پسند بھی آ چکی تھی۔ وہ بس اب جلد از جلد اسے اپنی بہو بنا لینا چاہتے تھی۔ لڑکے کو مردان خانے میں اسد خان اور شجر خان کے پاس بھیجا گیا تھا، کیونکہ وہ سب پٹھان تھے، اور پٹھانوں رشتہ دیکھنے خواتین گھر کے اندر، جبکہ مرد حضرات مردان خانے میں دعوت نوش فرماتے تھے۔ اعجاز ایک نہایت ہی شریف لڑکا تھا جو کہ شہر میں قیام پذیر تھا۔ اس کی صدر مارکیٹ میں کپڑے کی کئی دکانیں تھیں، اور وہ کپڑا بھی اس کے پارٹنر کی کمپنی سے ہی آتا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ گاؤں کی زمینوں کا بھی حساب رکھتا تھا۔ نماز روزے کا پابند اور شریف انسان تھا۔ اسد خان کو وہ لڑکا بہت پسند آیا تھا۔ شجر کو بھی ڈھونڈنے سے بھی اس میں کوئی برائی نظر نہ آئی، لیکن وہ اپنی تصدیق کے لیے اپنے بندوں کو اعجاز کی ساری معلومات نکالنے پر لگا چکا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی، اپنے گھر کی عورت کا رشتہ طے کرنے سے پہلے وہ اتنی تحقیق کروا رہا تھا، اور خود وہ خجستہ کے ساتھ کیا کچھ کر چکا تھا۔ اسے لگتا تھا شادی کی وجہ سے گھر کا ماحول بدلے گا تو خجستہ بھی صحیح ہو جائے گی، اس کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا آنے والے وقت میں اپنے ہاتھوں سے وہ سب کچھ برباد کرنے والا تھا۔ وہ لوگ زلیخا کو نہ صرف پسند کر کے بلکہ منگنی کی انگوٹھی بھی پہنا کر جا چکے تھے۔ شادی کی تاریخ انہوں نے اگلے مہینے کی پہلی تاریخ یعنی جمعہ کے دن کی رکھی تھی۔ جمعہ کو نکاح کے بعد اگلے دن سے رسمیں ہونی تھیں، اس کے بعد رخصتی قرار پائی تھی۔ اور خانم بھی زلیخا کے اتنے اچھے نصیبوں پر خوشی سے نہال تھی۔
لیکن زلیخا کے ساتھ ہوئے حادثے کو لے کر خوف زدہ بھی تھی۔ اگر سچ سامنے آ جاتا تو ایک نیا طوفان کھڑا ہونا تھا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی اس انگوٹھی کو اتار کر پھینکا تھا اور کمرے کا نقشہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ عالم عالم عالم، صرف تمہاری وجہ سے آج مجھے اتنی تکلیف، اتنی اذیت سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ یادداشت ہوتے ہوئے سب سے سچ چھپا کر اس ڈر سے گھوم رہی ہوں کہ نہ جانے کیا سوچے گی، کیا سوال کریں گے۔ تمہارے نکاح میں ہونے کے باوجود یہ انگوٹھی پہن کر کسی روبوٹ کی طرح سج کر بیٹھی ہوئی تھی، صرف تمہاری وجہ سے۔ وعدہ میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گی۔ ہچکیوں سے روتے وہ بار بار خود کو ایک ہی بات باور کروا رہی تھی۔ عالم کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ حویلی واپس جا چکی ہے، اس لیے وہ بھی اب گاؤں واپس جانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر اس کی نوکری تھی۔ اس نے سوچا کہ انہیں چھٹیاں لے کر چلا جائے۔ گھر جاتی اس نے برکت بیگم سے بات کی۔ مورے، میں سوچ رہا ہوں کچھ دن گاؤں سے ہو آتے ہیں، میں وہاں کی فضا کو بہت یاد کر رہا ہوں۔ ہاں، کیوں نہیں، چلتے ہیں۔ ابھی وہ باتوں میں ہی مصروف تھے جب نینا کی چچی اسے گھسیٹتی ہوئی گھر لے کر آئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو کیوں بچی کو اس طرح سے ذلیل کر رہی ہیں؟ اب آپ کچھ خدا کا خوف کریں، یتیم کی آہ 7 آسمانوں تک جاتی ہیں۔ برکت بیگم نے ان کو کٹیلی نگاہوں سے دیکھتے ان پر طنز کیا تھا، جس کا مقابل پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ بہن، بس بس، مجھے یہ یتیمی کا پارٹ نہ پڑھاؤ۔ اپنے گھر میں نظر رکھی ہوتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ تمہاری چہیتی کل سے بستر پر لگی ہوئی ہیں اور الٹیاں کیے جا رہی ہیں۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا یہ کیوں اتنے چکر لگاتی ہیں یہاں کے۔ وہ ہاتھ نچا نچا کر بولی تھی، شاید ان کو موقع چاہیے تھا نینا سے جان چھڑوانے کا، جو آج ان کو مل چکا تھا۔ کیسی بیہودہ باتیں کر رہی ہیں، ذرا شرم نہیں آ رہی آپ کو یوں کسی کے کردار کی دھجیاں اڑاتے ہوئے؟ لگتا ہے اسی لیے اس پاک ذات نے آپ کو اس نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ اس لائق ہے ہی نہیں۔ عالم غصے میں آتے ہوئے بولا، بس چپ کرو، تم خود ایسی حرکتیں کرتے شرم نہیں آتی؟ اور اب آئے بڑے مجھے سکھانے والے۔ اس کے چاچا مولوی کو لے کر آ چکے ہیں، نکاح پڑھواؤ اور لے کر جاؤ اسے جہاں جانا ہے، لیکن اب یہ میرے پاس تو ہرگز نہیں رہے گی۔ برکت بیگم تو یہی چاہتی تھی کہ نینا ان کی بہو بنے، لیکن اس طرح سے بنے گی یہ انہوں نے نہیں سوچا تھا۔ لیکن جو بھی تھا وہ اب اس بچی کو مزید پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے عالم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ تھوڑی دیر میں مولوی صاحب آ چکے تھے۔ عالم تو ان کو دیکھتے ہتھے سے ہی اکھڑ گیا تھا اور ماں کو اشارہ کرتے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ نینا اس کا یہ رویہ دیکھ کر مزید دکھی ہوتی خاموشی سے سسکی بھر گئی۔ نہ جانے اس نے اور کتنا کچھ سہنا تھا۔ مورے، میں یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ میں اپنے کسی دوست سے بات کرتا ہوں، آپ اس کا نکاح اس سے کروا دیں، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے تم؟ اور شرم نہیں آتی؟ اپنے دوست کو کیا کہو کہ ایک لڑکی ہے گری پڑی، اسے نکاح کر لو۔ یہ اہمیت ہے تمہاری نظر میں اس لڑکی کی جس نے خود سے زیادہ تمہاری ماں کا خیال رکھا ہے؟ مورے، ایسی بات نہیں ہے، اس کی عزت ہے، لیکن میں پھر بھی یہ شادی نہیں کر سکتا۔ میری بات کو سمجھیں، میں پہلے ہی بہت بڑی غلطی کر چکا ہوں، اب ایک اور زندگی تباہ نہیں کر سکتا۔ وہ پشیمانی سے بولا، کیوں، ایسا بھی کیا کر چکے ہو جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے دریافت کرنا چاہا۔ میں نہیں بتا سکتا آپ کو، وہ نظریں چرا گیا۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ ماں ہوں میں تمہاری، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں کسی اور سے خفیہ نکاح کر چکا ہوں، وہ بھی آج نہیں بلکہ 9 مہینے پہلے، اور نکاح میں نے زبردستی کیا تھا اس لیے گاؤں چھوڑ کر شہر آیا تھا۔ وہ شرمندہ سا بولا۔ برکت بیگم تو ڈھہ سی گئی تھی، لیکن مورے، میں اسے پسند کرتا ہوں، میں سب صحیح کر دوں گا، لیکن میں یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ تم ابھی اور اس وقت نینا سے نکاح کرو گے، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، اور میں قطعی اجازت نہیں دوں گی کہ تم میرے جنازے پر بھی آؤ۔ وہ دو ٹوک بولی۔ جو کچھ عالم کر چکا تھا وہ غلط تھا، لیکن اب نینا کو یہاں چھوڑنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا۔ کیا پتہ کل کو اس کی چاچی سے کسی جواری یا زیادہ کے آدمی کے ساتھ رخصت کر دیتی۔ لیکن مورے، سب سچ جاننے کے بعد بھی میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ تم بس چپ چاپ باہر جا کر اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لو گے۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک اور لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ ابھی تو زلیخا کو ماننا باقی تھا۔ اگر اسے اس نکاح کا پتہ چلتا تو وہ کیا مانتی؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ اسے پتہ چلنے ہی نہیں دے گا۔
شام میں وہ مورے اور نینا کو لیتے گاؤں روانہ ہو چکا تھا، جہاں سے اس کی مشکلات کی شروعات ہو چکی تھی۔ نینا خود کو اب کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ اب وہ مطمئن تھی اور کافی خوش بھی تھی۔ اس کی مشکلات اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ شیشے سے بار بار عالم کو دیکھتے مسکرا دیتی اور اس کے دیکھنے سے پہلے ہی باہر دیکھنے لگ جاتی، لیکن وہ انجان تھی۔ اس کی مشکلات ختم نہیں بلکہ زندگی کی اصل تلخیوں سے تو وہ اب واقف ہونے والی تھی، جن سے بے خبر وہ اپنے آج میں خوشی سے بار بار دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ سب لوگ نیچے کاموں میں مصروف تھے۔ شجر خان اسد خان کو منانے کے جتن کر رہا تھا۔ خجستہ نے الگ نو لفٹ کا بورڈ اپنے چہرے پر سجا رکھا تھا، بلکہ اسے جہاں شجر خان کی موجودگی کا احساس ہوتا وہ وہاں سے چلی جاتی۔ شجر خان کی برداشت اب جواب دے چکی تھی۔ وہ اب خجستہ کو منانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے خجستہ کے لیے ایک نائٹی آرڈر کی تھی، ساتھ میں کچھ اور بھی ضروریات کی اشیاء بھی شامل تھیں۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہوتا جب جمیلہ نے اسے اسد خان کا پیغام دیا تھا کہ وہ اسے مردانہ خانے میں بلا رہے ہیں۔ اس نے وہ سامان جمیلہ کو اندر رکھنے کا کہا اور خود انہی قدموں میں واپس مڑ گیا تھا۔ اسد خان نے اسے کسی کام کے سلسلے میں ڈیرے پر بھیجا تھا۔ شجر خان کا دل تو نہ تھا، لیکن کام ضروری تھا جس کی وجہ سے وہ انکار نہیں کر پایا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے ایک نظر اپنے بند کمرے کے دروازے پر ڈالی اور خود باہر نکلتا چلا گیا۔ زلیخا نے جمیلہ کو کاموں میں الجھایا اور خجستہ کے کمرے میں چلی گئی، جہاں وہ کھڑکی میں کھڑی باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ ہم لڑکیوں کے ارمان بھی اس بارش کے قطروں کی طرح ہیں، جیسے یہ بے مول ہو رہے ہیں ویسے ہی ہمارے ارمانوں کا قتل کیا جا چکا ہے۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری یادداشت کبھی گئی ہی نہیں تھی۔ جاننا چاہو گی میں نے یہ سب ناٹک کیوں کیا؟ خجستہ ہونک بن چہرہ لیے زلیخا کو دیکھ رہی تھی، جو کہیں سے پہلے والی نہیں لگ رہی تھی۔ تو سنو، میرے ساتھ سب تمہارے عاشق عالم نے کیا ہے، شجر خان سے بدلہ لینے کے لیے۔ اس نے مجھے اغوا کر کے زبردستی مجھے نکاح کرنے کے لیے راضی کیا۔ جانتی ہو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اگر میں نے نکاح کے لیے حامی نہ بھری تو وہ میری عزت کو تار تار کرتے شجر خان سے بدلہ لے گا۔ تم بھی نہیں مانی تھی۔ مجھے لگا کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے۔ تو جانتی ہو اس نے کیا کیا؟ اس نے میرے سر سے دوپٹہ اتار کر پھینکتے مجھے بستر پر دھکا دیا تھا، اور تب میں سمجھ گئی میرے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ ایک شیطان موجود ہے جسے صرف نوچنا آتا ہے۔ میں نے عزت بچانے کے لیے نکاح کر لیا۔ ہا ہا ہا۔ وہ بے ساختہ دکھ اور اذیت سے کہہ کر لگا اٹھی، اور دیکھو اس نے نکاح کے فوراً بعد مجھے بے آبرو کرتے بے ہوشی کی حالت میں ہی ندی کنارے پھینک دیا۔ اس وقت تم اپنے شوہر کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کر رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ میری زندگی میں تم دونوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے سیاہی مل دی گئی ہے۔ اب میں تمہارے اور شجر خان کے نصیب میں بھی وہی سیاہی مل دوں گی۔ یہ کہتے وہ خجستہ کی طرف بڑھی تھی، جو اس کی باتیں اور اذیت کا سنتے بے آواز ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے خجستہ کے منہ کے قریب رومال کیا تھا، جس سے اس سے پہلے خجستہ پکڑتی کہ اس کی خوشبو کو محسوس کرتی اس کے حواس معطل ہونے لگے تھے۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں کے آگے مکمل طور پر اندھیرا چھا گیا تھا۔ زلیخا نے اسے ایک طرف کرتے شجر خان کی لائی ہوئی نائٹی سے پہنائی تھی۔ اسے یہ سب غلط لگ رہا تھا، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، لیکن خود پر گزری یاد کرتے وہ سب کچھ بھلا کر ہر حد پار کر چکی تھی۔ اس نے ٹیبل پر پڑا میک اپ کا سامان اٹھایا تھا اور خجستہ کے گلے پر اور بازوؤں پر اس نے لال نشان بنانے کے بعد اس کے ایک چادر میں ڈھانپ کر شیر خان کو بلایا تھا۔ میں سارا انتظام کر چکی ہوں۔ شجر خان بھی ڈیرے پر جا چکا ہے۔ اس کے آنے تک تم اپنا کام کر لینا، میں تب تک سب کو نیچے مصروف رکھوں گی، لیکن تم اسے یہاں نہیں بلکہ کونے والے کمرے میں لے جاؤ تاکہ اس کے چلانے کی آواز نیچے نہ آئے۔ وہ اسے ہدایت دیتی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ فکر مت کرو زلیخا بی بی، اس کے ساتھ تو آج میں جی بھر کر موج کروں گا، لیکن بخشوں گا تمہیں بھی نہیں۔ اب یہ بھی تو راز ہے نا کہ مجھے یہاں تک لے کر آیا کون؟ وہ خباثت سے ہنستا ہوا خجستہ کو باہوں میں بھرے باہر کی طرف ایک نظر جھانک کر دوسرے کمرے کی طرف تیز تیز قدم بڑھانے لگا تھا۔ شجر خان نے جلدی اپنا کام ختم کیا۔ وہ شیر خان کو کب سے کال کر رہا تھا، لیکن وہ فون ہی نہ اٹھا رہا تھا۔
اس خبیث کو تو آنے دو، اچھا سبق سکھاؤں گا۔ زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، لیکن بس اب بہت ہوا، اب سب کچھ میں اپنے اسٹائل میں صحیح کروں گا۔ میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں سب، وہ سوچتے سگریٹ سلگاتے گاڑی میں سوار ہوا۔ ادھر شیرخان نے خجستہ کو بستر پر آرام سے لٹا کر کمرے کا دروازہ اچھے سے لاک کیا تھا اور خود اس کی طرف بڑھا۔ ہر بار ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل کر نکل جاتی ہو، اور میری قسمت دیکھو آج اپنے ہی سسرال میں میرا بستر گرم کرنے کے لیے یوں بے بس پڑی ہوئی ہو۔ آج تو وہ شجر خان بھی تمہیں بچا نہیں پائے گا، اور جب تک تم ہوش میں آؤ گی تمہیں لگے گا یہ سب شجر خان نے کیا ہے۔ ہاں ہاں، وہ کہکا لگاتے بولا۔ شجر خان کو تو پچھلی بار ایسا گھمایا تھا کہ اسے لگا تم خود بھاگی ہو گھر سے، اور اس نے جو کچھ کیا قسم سے تم اسی قابل تھی، سزا تو تمہیں بھی ملنی چاہیے تھی نا۔ مجھ سے پہلے اس کے ہاتھ جو لگ گئی تھی، لیکن دیر آئے درست آئے، وہ کہتے ہی اس کے قریب گیا اور اس کے جسم پر موجود وہ چادر کھینچ کر اتار دی، جس کے بعد خجستہ کو ایسی حالت میں دیکھتے اس کے تو منہ سے رال ٹپکنا شروع ہو گئی تھی۔ ویسے زلیخا بڑی زبردست چیز ہو تم، اچھا انتظام کیا ہے تم نے، ایسا ہی نظارہ ایک دن تم بھی پیش کرتے یوں ہی میرے سامنے بھی بس پڑی ہوگی۔ فی الحال تو اس سے اپنے تڑپتے دل کو سکون دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے گردن پر جھکا تھا خجستہ جو ہوش میں آ رہی تھی، ابھی بھی اسی نشے کے زیر اثر اسے شجر تصور کرتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، لیکن جب تک اس کے حواس بحال ہوئے تب تک دیر ہو چکی تھی۔ شجر خان جیسے ہی گھر داخل ہوا اسے خجستہ کہیں نظر نہ آئی۔ وہ اس کے کمرے کی طرف گیا لیکن وہ وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ تب زلیخا اس کے پاس آئی۔ آپ خجستہ بھابھی کو ڈھونڈ رہے نا، وہ آج بڑی خوش تھی، اتنا پیارا تیار ہوئی، ہائے مجھے شرم آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا وہ کونے والے کمرے میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، اس کے بعد وہ آپ کو معاف کر دے گی۔ زلیخا نے بڑی چالاکی سے شجر کو جلد سے وہاں بھیجنا چاہا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو اس کے ساتھ ہوا وہ زلیخا کے ساتھ ہو، بس ان دونوں میں بدگمانی پیدا کرنا چاہتی تھی۔